اعظم مسکراتے ہوئے اپنی آغوش میں سوئی اپنی متاح جان کو دیکھ رہا تھا جو اس کی شدت سے چور بکھری بکھری سی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ فجر کے وقت اس کے سو جانے پر اعظم اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں واپس لے آیا تھا اور پھر خود فریش ہو کر مسجد نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو وہ تب بھی ایک ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھے معصومیت سے سو رہی تھی۔ اس وقت وہ اعظم کے ہی کھلے سے کرتے میں ملبوس تھی اور اس کی مہک میں مہکی وہ اسے اپنی جانب راغب کر رہی تھی۔ اعظم کے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھے تھے۔ اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اعظم نے اسے باہوں میں لیا تو لیزا نے منہ بنایا جیسے نیند میں اس کی حرکت پسند نہ آئی ہو۔ اب تو دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری جوسی، ہر لمحہ مجھے اپنی سانسوں سے قریب محسوس کرنے کی عادت بنا لو، اعظم نے اس کی ناک پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا اور اسے اپنی باہوں میں بھرے کتنی دیر اسے محبت سے نہارتا رہا، نہ جانے یہ تشنگی جو اسے دیکھنے پر بھی نہیں مٹ رہی تھی۔ اعظم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اٹھے اور اعظم اس کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھے۔ اس خواہش پر کے چلتے اعظم جا بجا اس کے چہرے پر اپنی محبت کے پھول کھلانے لگا جسے اپنی نیند میں محسوس کر لیزا نے منہ بنایا اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ لیکن اب اتنی سی دوری بھی اعظم کو کہاں گوارا تھی، اس لیے اسے اپنی جانب پلٹ کر اعظم نے اسے گھورا اور شدت سے اس کے نیم کھلے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ساری رات اس کی شدت اسے چور وہ لڑکی خود پر ہونے والے ستم کو محسوس کر فوراً اٹھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اعظم نے اس سے دور ہو کر اسے مشکل سے گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیا۔ اس کا گلابی ہوا چہرہ اور اس کی جھکی ہوئی پلکیں رات کے گزرے ہر لمحے کی فسو خیزی بیان کر رہی تھیں۔ بے حجاب ہے حیا میری جاں، سازش ہے تیری کوئی جان لین دی، اعظم نے گھمبیر آواز میں کہا، جبکہ بات لیزا کو سمجھ نہیں آئی لیکن پھر بھی اسے وہ الفاظ بہت پیارے لگے تھے۔ پھر بھی لیزا نے منہ بنا کر اعظم کو دیکھا۔ تھک گئی ہوں، سونا ہے مجھے۔ اس نے اتنی معصومیت سے بات کہی کہ اعظم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کیوں تھک گئی؟ کل سارا دن بس بیٹھ کر گزارا ہے، پھر ایسا کیا کیا جو تھک گئی ہو؟ اعظم کی بات پر لیزا نے اسے گھورا لیکن پھر شرارت سے مسکرا کر اپنی انگلی اس کی قمیض کے بٹن پر پھیرنے لگی۔ اپنے شوہر کی خدمت، یہ بات کہہ کر لیزا کے چہرے نے لہو چھلکایا اور وہ اعظم کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جبکہ اس کی اس حرکت پر اعظم قہقہہ لگا کر ہنس دیا اور پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر اس پر حاوی ہو گیا۔ ابھی ٹھیک سے خدمت نہیں کی، چلو اور کرو۔ اعظم نے اس کی ناک کو اپنے دانتوں میں دبا کر ہلکا سا کاٹا تو لیزا کا روم روم کانپ اٹھا۔ پلیز بیبیز، مجھے سونا ہے، لیزا نے بہت لاڈ سے کہا، جبکہ اعظم اب مدہوش ہوتا، کبھی اس کے چہرے کے ہر نقش کو چوم رہا تھا تو کبھی اس کی گردن کو۔ ہنی پلیز، لیزا نے پھر سے کوشش کی مگر اس کی یہ باتیں اعظم کو مزید بے چین کر رہی تھیں۔ لیزا کو خود پر پہنی قمیض کا پہلا بٹن کھلتا محسوس ہوا تو اسے سہم کر اپنا ہاتھ اعظم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ابھی بھی دل نہیں بھرا تمہارا؟ لیزا نے صدمے سے پوچھا۔ ساری رات تو وہ اس کی جان کا بوال بنا رہا تھا اور اب پھر سے اس کے ارادے لیزا کو نیک نہیں لگ رہے تھے۔ نہیں بھرا؟ کس نے کہا تھا تمہیں کہ خود میں اتنا نشہ رکھو جو انسان کو بہکنے پر مجبور کرتا رہے؟ اعظم نے ہلکے سے دانت اس کے گال پر گاڑے تو لیزا زور سے اپنی آنکھیں موند گئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی کر لے اب وہ اپنی منمانی کر کے ہی دم لے گا۔ کچھ دیر بعد اعظم اپنی تشنگی مٹا کر اس سے دور ہوا تو لیزا نے پھولے ہوئے منہ سے اسے دیکھا۔ اب سو جاؤں؟ اس کی اس بات پر اعظم نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لیا اور محبت سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ سو جاؤ، اب 1 گھنٹے تک نہیں کروں گا تمہیں ڈسٹرب۔ لیزا نے اسے دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں موند کر اس کی باہوں میں سمٹتے ہوئے سونے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس پتھر سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے سو جانے پر اعظم نے محبت سے اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے اور اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانے چلا گیا۔ اس کی چوزی نے تو اسے بہت سے انگریزی کھانے کھلائے تھے، آج وہ اسے اپنے ہاتھ کی بنائی حلوہ پوڑی کھلانا چاہتا تھا۔ کنیز اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیڈ پر بیٹھی تھی جب سلطان اس کے لیے ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سوری، ذرا سی دیر ہو گئی ناشتہ لانے میں۔ کیا ہے نا، آن بیچاری میری فرمائش پر چیزیں بنا بنا کر تھک گئی تھی، اس لیے اس نے دیر لگا دی، سلطان نے کھانے پر سے ڈھکن ہٹاتے ہوئے کہا اور اپنے پسندیدہ آلو کے پراٹھوں کی خوشبو کنیز کی ناک سے ٹکرائی۔ دیکھا، مجھے پتا ہے میری جان کو آلو کے پراٹھے بہت پسند ہے، چلو اب یہ سارا تم نے ختم کرنا ہے۔ سلطان نے نوالا توڑ کر اس کے ہونٹوں کے پاس کیا لیکن کنیز منہ کھولنے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کنیز کو اس کے پاس آئے 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا لیکن اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے سلطان کو دیکھتی رہتی اور اس کی ان مردہ آنکھوں کی تاب لانا سلطان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ نظریں چکا لیتا۔ اب کھاؤ نا، رات بھی تم سے کچھ نہیں کھایا، پلیز اپنے نہ صحیح ہمارے بچے کی خاطر کھا لو۔ سلطان کی بات پر اپنے بچے کی ذکر سن کر کتنے ہی آنسو کنیز کی آنکھوں سے بہے۔ اس کا دل کیا سلطان سے پوچھے کون سا بچہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ناجائز کہہ دیا گیا، وہ بچہ جس کے باپ میں اتنی ہمت تک نہیں تھی کہ دنیا کے سامنے ان کی ماں کو اپنی بیوی تک کہہ پاتا۔ لیکن کنیز اس سے یہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی، وہ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جتنا عرصہ وہ اعظم کے پاس
اس کے دیے گھر میں رہی وہ ہر پل اسی پر کے بارے میں سوچتی رہتی جو اس کے ساتھ ہوا۔ اعظم نے کتنی ملازمہ اس کے پاس رکھی تھی اور خود بھی اس کا حال پوچھنے آتا رہتا تھا۔ کنیز کو یاد تھا کہ جب اماں بھی اس سے ملنے آئی تھی تو کتنی ہی دیر ان کی گود میں سر رکھے روتی رہی تھی اور انہیں بتاتی رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ تو اماں بھی نے سمجھایا تھا کہ اعظم سلطان کا قصور ہے اپنے فرائض پورے نہ کرنے کے جرم میں، اسی لیے کنیز اسے اپنی بے رخی اور خاموش رہنے کی سزا چنی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی والی کنیز ہوتی تو کب سے اپنے سلطان کے آنسو اور اس کی بے چینی دیکھ کر پگھل رہی ہوتی، لیکن یہ وہ کنیز نہیں تھی۔ اس کنیز کو اس ذلت رسوائی نے اسی دن مار دیا تھا۔ نفرت تھی اس کنیز کو، پرانی کنیز کی معصومیت سے جس نے خود کو ہر ایک کا ہاتھ کا کھلونا بنا دیا، جس کا اس کے شوہر تک نے فائدہ اٹھایا۔ اب کنیز کے دل میں رحم نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس پر رحم نہیں کیا گیا تھا۔ وہ بیچاری تو اپنا گناہ تک نہیں جانتی تھی۔ اگر اماں بھی اسے معاشرے کا ہر تقاضا اور سلطان کا فرائض سے آگاہ نہیں کرتی تو شاید آج بھی وہ بے خبر ہوتی۔ کنیز کو مسلسل خاموشی سے بت بنا دیکھ سلطان نے گہرا سانس لیا اور نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی کنیز نے وہ نوالا پکڑا اور آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ اس کی بے رخی سلطان کے دل کو چھلنی کر گئی، یعنی وہ اس کے ہاتھ سے کھانا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ سلطان بے بسی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی بے رخی دل کو تکلیف دے رہی تھی، لیکن وہ اسی قابل تھا۔ کنیز نے پورا پراٹھا کھا لیا تو سلطان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، اور باقی سب کون کھائے گا، خاص طور پر یہ دہی۔ سلطان نے ٹرے میں پڑے باقی لوازمات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کنیز بس خاموشی سے اٹھی اور واش روم میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ سلطان نے گہرا سانس لیا اور کھانے کی ٹرے ملازمہ کو پکڑایا۔ جب وہ واپس آیا تو واش روم سے آنے والی آواز پر بے چینی سے اس جانب بڑھا۔ کنیز کو سینگ پر جھک کر الٹی کرتا دیکھ سلطان پریشان ہوتا اس کی جانب بڑھا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ کیا ہوا نوری، تم ٹھیک تو ہو؟ سلطان کی آواز میں بے چینی اور خوف تھا، جبکہ کنیز اپنا منہ پانی سے صاف کر کے باہر آ گئی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ سلطان کے پوچھنے پر بھی کنیز نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ غصے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا کنیز؟ سلطان بھائی کہہ رہے تھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آن نے کنیز کی نبض پکڑتے ہوئے کہا اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، آن نے مسکرا کر کنیز کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو ابھی الٹیاں کیوں کر رہی تھی اتنی؟ آن پلیز اسے ٹھیک سے چیک کرو، نہیں تو ہاسپٹل لے جاتا ہوں اسے۔ سلطان کی بے چینی پر آن مسکرا دی۔ اس حالت میں وامٹنگ ہوتی رہتی ہے، آپ پریشان مت ہوں، بس خیال رکھیں کچھ نہ کچھ کھاتی رہے اور پریشان نہ ہو۔ آن نے محبت سے کنیز کے گال کو چھو کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے جاتے ہی سلطان اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سنا تم نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، تم نے ہمارے بچے کی خاطر اور میری خاطر۔ سلطان نے اس کا گال ہاتھ میں پکڑا، لیکن کنیز نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا اور بیڈ پر لیٹ کر چادر اوڑھ لی۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اس کی یہ خاموشی اور بے رخی اس کی ناراضگی تھی، اور سلطان کو یہ ناراضگی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اسے منانے کے لیے اور خوش دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ کون سی چیز تھی جو کنیز کو خوشی دے سکتی تھی۔ ان دونوں کی شادی ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور اب لیزا کو لگنے لگا تھا کہ اعظم کا پیار اس کے لیے کم ہو گیا ہے۔ ناشتے کے لیے میز پر بیٹھے اعظم کو اخبار دیکھنے میں مصروف تھا اور لیزا اسے گھورنے میں۔ وہ کب سے برداشت کر رہی تھی کہ اعظم اسے دیکھنے کے بجائے، اس سے بات کرنے کے بجائے اخبار پڑھ رہا تھا، اور اب اس کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ اس نے اخبار کو ہاتھ میں جھپٹا اور بری طرح سے اعظم کو گھورنے لگی۔ یہ کیا حرکت تھی میری شیرنی؟ اعظم نے حیرت سے اس کے غصے سے دہکتے چہرے کو دیکھا۔ ہمت کیسے کی مجھے اگنور کر کے اخبار پڑھنے کی؟ جب میں پاس ہوں تو تمہاری ساری اٹینشن مجھے چاہیے، جو تم مجھے بھی دیتے بھی تھے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، آدمیوں کو بس ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں۔ لیزا نے اخبار کو مٹھی میں اچھی طرح مروڑ کر فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، جبکہ اسی بات پر اعظم نے سکھ کا سانس لیا کہ اس کے کسی ملازم کو انگلش نہیں آتی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے میں بدل گیا ہوں؟ کل رات میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی کیا؟ اعظم نے اس کا ہاتھ تھام کر شرارتاً کہا تو لیزا اب بجائے غصے کے شرم سے لال ہوئی تھی۔ تم مجھے ہنی مون پر نہیں لے کر گئے؟ لیزا نے منہ بنا کر شکوہ کیا تو اعظم مسکرا دیا۔ اس کی بیوی اب اسے ہر بات میں لاڈ دکھانے لگی تھی، جیسے ثابت کرنا چاہتی ہو کہ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ کہاں ہنی مون پر جانا ہے میرے بیبی نے؟ اعظم نے اسی کے انداز میں اس کا گلابی گال کھینچتے ہوئے پوچھا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ پاکستان میں ہی کہیں جہاں زیادہ گرمی نہ ہو۔ آئی تھنک کشمیر جاتے ہیں، میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ پیارا بھی ہے، لیزا نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ ہم ضرور چلیں گے، لیکن پلیز تھوڑا سا صبر کر لو، اب بھی کچھ معاملات ہیں جنہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ورنہ یقین جانو شادی کے اگلے دن ہی تمہیں سب سے چرا کر بہت دور لے جاتا۔ اعظم نے محبت سے اس کی ناک کھینچ کر کہا تو لیزا کھلکھلا دی۔ پہلے جو اسے لگ رہا تھا کہ اعظم کی محبت میں کمی آ گئی ہے، یہ خیال اب بہت دور جا چکا تھا۔ اوکے، لیکن زیادہ ویٹ نہیں کروں گی میں، لیزا نے انگلی دکھا کر کہا۔ تبھی ملازمہ ناشتہ لے کر وہاں آئی اور ان کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ لیزا نے اپنے سامنے پڑے پراٹھے کو دیکھا تو منہ بنا کر
اعظم کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں کھانا، بہت آئلی ہے یہ۔ شادی کے اگلے دن میرے ہاتھ کی آئلی حلوا پوری تو کھا لی تھی تم نے، اعظم نے دیسی گھی کے بنے پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں تو وہ تم نے بنائی تھی نا، اس لیے پلیز مجھے یہ نہیں کھانا، اس میں سے اسمیل بھی اچھی نہیں آتی۔ میڈ سے بولو مجھے سیریل لا کر دے۔ لیزا نے ناک چڑھا کر کہا تو اعظم مسکرا دیا۔ تم وہ تھوڑی تھوڑی پاپڑی کھاتی رہو بس، اور اتنی سی جان ہی رہے گی تمہاری۔ یہ پراٹھے کھاؤ تاکہ تمہارا کچھ بنے، اعظم نے ایک اور نوالا منہ میں لیتے ہوئے کہا۔ تم کھاتے ہو نا یہ سب، تمہارا کچھ بنا؟ لیزا نے منہ پھلا کر طنز کیا۔ ہاں بنا ہے نا، یہ سب کھانے کی وجہ سے ہی تو میں پوری رات تم سے دور نہیں ہوتا، اور تم بس ایک ہی گھنٹے میں بحال ہو جاتی ہو، اعظم نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو لیزا اس کی بے باک بات پر پاؤں کے ناخن تک سرخ ہوئی تھی۔ میں جا رہی ہوں، لیزا کی بات پر اعظم نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا اب میں تنگ نہیں کروں گا، بیٹھو منگوا کے دیتا ہوں تمہیں تمہارا سیریل، اعظم نے محبت سے کہا تو لیزا واپس بیٹھ گئی۔ اعظم نے اسے کارن فلیکس منگوا کر دیے اور وہ اعظم سے باتیں کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ تبھی ایک ملازمہ اعظم کے پاس آئی۔ چودھری جی آپ سے ایک لڑکی ملنے آئی ہے، ملازمہ کی اردو میں کہی۔ اس بات پر اعظم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون لڑکی؟ پتہ نہیں، چہرہ چھپایا ہے اس نے اپنا، بس اتنا کہتی ہے کہ وہ آپ کو کچھ ضروری بتانا چاہتی ہے۔ اعظم نے ہاں میں سر ہلایا تو ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ تم ناشتہ کرو چوزی، 2 منٹ میں آتا ہوں، اعظم نے اس کا ماتھا تک چوم کر کہا تو لیزا نے منہ پسور کر اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ جانتی تھی اعظم کا کوئی کام ہی ہوگا۔ اعظم وہاں پہنچا جہاں وہ لڑکی موجود تھی، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر اعظم کے ماتھے پر بل آئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اعظم کے حیرت سے پوچھنے پر وہ لڑکی گھبرا کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ مجھے آپ کو کچھ بہت ضروری بتانا ہے اعظم بھائی، اس لڑکی نے امید سے اعظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اعظم نے ہاں میں سر ہلایا تو لڑکی نے سکھ کا سانس دیا اور ہر بات اعظم کو بتا دی۔ اس کی بتائی باتیں سن کر ساتوں آسمان ایک ساتھ اعظم پر گرے تھے۔ کنیز سلطان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، کچھ دیر پہلے ہی اس نے اسے تیار ہو کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، اور کنیز خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں، لیکن پھر اچانک ہی گاڑی گاؤں میں موجود چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی اور سلطان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ چھوٹا سا تحفہ ہے تمہارے لیے، امید ہے پسند آئے گا۔ سلطان گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی جانب آ کر اسے بھی نرمی سے باہر نکالا۔ کنیز اس کے ساتھ خاموشی سے اس گھر کی جانب جانے لگی۔ سلطان نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جلدی سے کھل گیا اور 2 بچے فوراً ہی کنیز سے لپٹ گئے۔ کنیز نے سر جھکا کر انہیں دیکھا۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر کنیز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ امی، کنیز باجی آئی ہیں۔ موٹو نے شور مچایا تو کنیز کی امی مسکراتی ہوئی وہاں آئیں اور دروازے پر تیل لگا کر کنیز کو دیکھتے ہوئے اپنے بازو پھیلا دیے۔ کنیز نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا جو نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کنیز آگے بڑھی اور اپنی ماں سے ملنے لگی۔ کنیز کے باپ رشید نے مسکرا کر اپنی بچی کو دیکھا جو ماں کے سینے سے لگ کر دنیا جہاں بھول گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کنیز کے سے سسک کر رونے کی آواز آنے لگی تو رشید نے پریشانی سے سلطان کو دیکھا۔ بس میری گڑیا تو مل گئی ہے نا ہمیں واپس، کنیز کی ماں نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر چومتے ہوئے کہا۔ کنیز نے ان سے دھیان ہٹا کر رشید کو دیکھا اور پھر روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ اتنے عرصے بعد اپنی بیٹی کو گلے لگا کر رشید بھی رونے لگا تھا کہ آپ سب میری بہن کو رو کے ہی دکھائیں گے، اندر چلتے ہیں، کنیز کی بہن نے کہا تو رشید نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور کنیز کو اس کی ماں کے حوالے کر کے خود سلطان کے سامنے آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا سائیں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، آپ نے نہ صرف میری بچی کو بچایا اور اس کا خیال رکھا بلکہ ہم سب کو بھی اس کی غلامی سے آزاد کروا دیا۔ میں آپ کا احسان مر کر بھی نہیں چکا سکتا۔ سلطان نے رشید کے ہاتھ تھامے اور مسکرا دیا۔ بڑے چھوٹوں کو سامنے ہاتھ نہیں جوڑتے، آپ کنیز کے بابا ہیں اور میرے بھی ہیں، جو میں نے کیا وہ میرا فرض تھا، سلطان نے نرمی سے کہا اور محبت سے بھرپور نگاہ کنیز پر ڈالی۔ میں شام کو اسے لینے آ جاؤں گا، تب تک آپ کے ساتھ وقت گزار لے، لیکن سائیں اندر آئیں، کوئی چائے پانی؟ رشید نے فوراً کہا تو سلطان نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں ابھی تو مجھے کام ہے، لیکن رات کا کھانا میں یہیں کھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر سلطان کو خدا حافظ بولتا ایک آخری نگاہ کنیز پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تو وہ سب کنیز کو لے کر کمرے میں آ گئے۔ اتنے عرصے بعد ان سب سے مل کر کنیز کو لگا وہ پھر سے زندہ ہو۔ دل میں آئے کہ خود پر ہوا ہر ایک ستم رو رو کر اپنی ماں کو بیان کر دے، لیکن پھر اپنے باپ کے چہرے پر پریشانی اور اس کا جھکا سر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سائیں بہت زیادہ اچھے انسان ہیں کنیز، تجھے پتہ ہے انہوں نے اتحاد ملک کو لاکھ روپے دے کر ہمیں اسے آزادی دلائی، اور یہی نہیں ہمیں اپنے گاؤں میں یہ گھر اور تیرے ابا کو کھیتی کرنے کے لیے
اپنے حصے میں سے زمین بھی دی۔ اپنی ماں کی بات پر کنیز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہم نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس آدمی کی قید سے آزاد ہو پائیں گے۔ سچ کہوں تو تیری بہن کی اتنی پرواہ تھی مجھے کہ کہیں تیری جگہ سردار اس کے پیچھے نہ پڑ جائے، لیکن دیکھنا سائی نے صرف ہمیں اس کے شر سے آزاد کروایا بلکہ تیری بہن کا رشتہ اپنے انتہائی اچھے آدمی سے کروا دیا۔ اس بات پر کنیز نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا جس کے چہرے پر شرمیلی مسکان تھی۔ شاید تو جانتی ہو اسے اشفاق نام ہے اس کا۔ اس بات پر کنیز نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا جس کے چہرے پر شرمیلی مسکان تھی۔ شاید تو جانتی ہو اس کا نام اشفاق ہے۔ اس بات پر کنیز بھی اطمینان ہوا۔ اشفاق سلطان کا سب سے خاص آدمی تھا اور نظر جھکا کر بات کرنے والا انتہائی اچھا انسان اور شریف انسان تھا۔ سمجھ نہیں آتا اپنے رب کا شکر کیسے ادا کروں جس نے میری بیٹیوں کو اتنی اچھی نصیب کی ہے۔ کنیز اس بات پر افسردگی سے اپنا سر جھکا گئی۔ کنیز کی بہن اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو اس کی ماں اپنے ہاتھ سے وہ کھانا کنیز کو کھلانے لگی۔ سائی نے بتایا تھا کہ تو ماں بننے والی ہے۔ اپنی ماں کی بات پر کنیز کے گال تپ کر لال ہو گئے اور تو کنیز کی ماں بھی ہنس دی۔ خدا تجھے زندگی والی اولاد سے اور خوشیاں مبارک کرے، آمین۔ کنیز کی ماں نے اس کے چہرے پر افسردگی دیکھی تو اپنی بڑی بیٹی کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود کنیز کا چہرہ ہاتھ میں پکڑ کر اونچا کیا۔ کیا بات ہے نوری، تو دکھی کیوں ہے؟ اپنی ماں کی محبت سے پوچھنے پر کنیز کی بس ہوئی اور اس نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے روتے ہوئے ہر بات انہیں بتا دی۔ اپنے دل کا سارا غبار وہ رو رو کر ماں کی آغوش میں نکالنے لگی، جبکہ اس کی ہر بات پر اس کی ماں کا کلیجہ پھٹنے کا توجہ نہیں ہے۔ ماں بہت برے ہیں، ذرا پیار نہیں کرتے مجھے، ذرا خیال نہیں میرا۔ کنیز نے سسے سے کر روتے ہوئے کہا۔ وہ ذرا اچھے نہیں اماں، پتہ ہے میں نے انہیں کہا کہ اناپی ابا جی سے شادی نہ کرے، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں ان کی بیوی ہوں، نہ ہی میں انہیں کس قابل ہی نہیں لگی۔ کنیز نے اپنا درد بیان کیا جو اس کی ماں خاموشی سے سنتی رہی۔ میں اب ان کے پاس نہیں جاؤں گی، اچھے نہیں لگتے وہ مجھے، آپ کے پاس ہی رہوں گی میں۔ کنیز نے گویا حتمی فیصلہ سنایا اور پھر خاموشی سے آنسو بہانے لگی جبکہ اس کی ماں اس کے بال سہلا رہی تھی۔ پتہ ہے کنیز، ایک سونے کی چوڑی کتنی خوبصورت اور قیمتی ہوتی ہے، ہر کوئی اسے پہننا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنی دولت لٹا دیتا ہے۔ اپنی ماں کی بات پر کنیز نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، لیکن اس سونے کی چوڑی کو ایک بھدے سے سنہرے پتھر سے خوبصورت چوڑی بننے کے لیے کتنی ہی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے اسے جلا جلا کر پگھلایا جاتا ہے، پھر اسے لوہے سے مارا جاتا ہے، کاٹ کر ایک شکل دی جاتی ہے اور رگڑ کر چمکایا جاتا ہے، تب جا کر وہ چوڑی پہننے کے قابل ہوتی ہے۔ کنیز نے سر جھکا کر ان کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانتی ہو عورت بھی اسی چوڑی کی مانند ہوتی ہے جسے سختیوں اور تلخیوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ کسی کی چاہت بن سکتی ہے، ایسی چاہت جسے کبھی کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کنیز کی ماں نے نرمی سے اس کا گال ہاتھ میں پکڑ کے کہا، اور اگر وہ برداشت نہیں کرتی اور ہٹ درم ہو کر یہ سوچتی ہے کہ میں ہی کیوں برداشت کروں، تو ایسی سر عورت کبھی ابھی اپنا گھر نہیں بچا پاتی میری جان۔ کنیز کی ماں نے اسے بہت محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، تو کیا اگر اس کا شوہر ظالم ہو بھی، وہ بھی ساری زندگی اس کے ساتھ سے رکھ کر گزار دے، اسے امید سے کہ کل کچھ اچھا ہوگا؟ کنیز نے سوال پر اس کی ماں نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن عورت اپنے شوہر کی غلطی پر پچھتانے پر اسے معاف تو کر سکتی ہے نا۔ اس بات پر کنیز نے اپنا سر جھکا لیا۔ جانتی ہو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جانتی ہو اس دنیا کی سب سے سخت سزا معافی ہی ہوتی ہے، جو آپ کے دشمن کو آپ کے در کا غلام بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کنیز کی ماں اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے سمجھانے لگی۔ تبلیغ کے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی دشمنوں نے انہیں جسمانی اور ذہنی تکلیف دی، لیکن جب فتح کا وقت آیا اور ان کے سارے دشمن ان کے پیروں میں تھے تو جانتی ہو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ کنیز اب بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ ہمارا دین ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے۔ کنیز کبھی سوچا ہے نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو کیسا لگے گا؟ اس بات پر کنیز نے سہم کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اگر چاہتی ہو کہ رب تمہارے گناہ معاف کرے تو اس کے بندوں کو معاف کرنا سیکھو، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ کنیز کی ماں نے بات ختم کی اور اس کا سر اپنی گود میں ہی رکھ کر اس کے بال سہلانے لگی۔ ان کی باتوں کے بارے میں سوچتی کنیز کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ شام کو جب سلطان واپس آیا تو اس سے کنیز کا ایک بدلا ہوا روپ ملا تھا۔ اس کی کنیز ہنس ہنس کر اپنے بھائیوں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن سلطان کو دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی اور اس نے اپنا منہ بسوڑ لیا۔ اس کی حرکت پر سلطان کھل کر مسکرا دیا۔ اس نے اپنی کنیز کو بکھرنے سے بچا لیا تھا اور اب اگر کچھ بچا تھا تو بس اس کی ناراضگی تھی، اور سلطان جانتا تھا آج نہیں تو کل وہ اسے منا بھی لے گا۔ اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد کنیز سچ میں بدل گئی تھی۔ اب وہ اماں بھی اور آن سے باتیں کر لیتی تھی، ان کے ساتھ وقت بھی گزارتی تھی، لیکن سلطان کو دیکھتے ہی اس کی خاموشی پھر سے پہلے جیسی ہو جاتی تھی۔ لیکن سلطان کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ہی صحیح اس نے جینا تو شروع کیا تھا۔ اسے یقین تھا آہستہ آہستہ وہ ان دونوں کے درمیان ہر خلش کو مٹا کر رکھ دے گا۔ آج اسی خیال کے تحت اس نے کنیز کے لیے ایک سرپرائز پلان کرنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔
اس سے پھر معافی مانگنا چاہتا تھا۔ آج شام کو تیار رہنا، کہیں باہر جانا ہے۔ سلطان نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک نگاہ اس پر آئینے میں سے دیکھ کر کہا جو اسے ایسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے کمرے میں اکیلی ہو۔ اس سے کوئی جواب نہ پا کر سلطان اس کے پاس آیا اور اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر اس کے قریب جھکا۔ اس کی اچانک سے اس حرکت پر کنیز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ گھبرا کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ آج تمہاری ہر ناراضگی مٹا دوں گا میں نوری، یہ وعدہ ہے میرا، تمہارے ساتھ ہوئے ہر ستم کی بھرپائی کروں گا، تمہارا ہر غم سمیٹ لوں گا، مجھے میری محبت کی قسم۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور اس سے دور ہو کر باہر چلا گیا جہاں ارشمان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ارشمان نے آج ہی سے کسی ضروری کام کے تحت کہیں لے کر جانا تھا، لیکن وہ جو کوئی کام بھی تھا سلطان جلد از جلد فارغ ہو کر ان کا ہر ایک پل یادگار بنانا چاہتا تھا۔ سلطان کے جانے کے بعد کنیز اٹھ کر آن کے پاس آ گئی جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اماں بھی کہاں ہیں؟ کنیز نے آن کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سو رہی ہیں، ان کا بی پی ذرا سا ہائی تھا تو میں نے انہیں دوائی دے کر سلا دیا۔ کنیز نے ہاں میں سر ہلایا۔ کنیز ایک بات کہوں، اگر برا مت مانو تو؟ جی باجی کہیں، کنیز نے عقیدت سے کہا۔ سلطان بھائی بہت اچھے انسان ہیں، ایسا شخص جو ہمیشہ خود سے پہلے دوسروں کا سوچتا۔ آن کی بات پر کنیز کا سر جھک گیا۔ اگر ان میں کوئی خرابی ہے تو بس اتنی کہ وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آن نے کنیز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جانتی ہو جو تمہارے ساتھ ہوا وہ زیادتی تھی، نہ معاف کرنا یا نہ کرنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ایک بار ان کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو اور بتاؤ کیا تم کسی کی وجہ سے اپنی ماں کو تکلیف دے پاتی؟ آن کے سوال کا کنیز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس بارے میں سوچوں گی باجی، کنیز نے آہستہ سے کہا تو آن مسکرا دی۔ اچانک ہی ایک آدمی وہاں پر آیا اور عقیدت سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ دونوں کو بڑی مالکن باہر بلا رہی ہیں۔ اس آدمی کی بات پر دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آن نے ہاں میں سر ہلایا تو آدمی وہاں سے چلا گیا۔ بڑی امی کو بھلا کیا کام ہو سکتا ہے ہم سے؟ آن نے حیرت سے پوچھا۔ چل کر ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ آن نے ہاں میں سر ہلایا اور کنیز کے ساتھ باہر آ گئی، لیکن فرین بیگم کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر دونوں حیران ہوئی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھو دونوں، ہمیں کہیں جانا ہے، فرین بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کہاں؟ آن نے حیرت سے پوچھا۔ ضروری کام ہے، فکر مت کرو، جلدی واپس آ جائیں گے، فرین بیگم نے گہرا سانس لے کر کہا۔ لیکن بڑی امی میں مان کو تو بتا۔ فکر مت کرو، میں نے ارشمان کو فون کر دیا ہے اور سلطان کو بھی، تم دونوں بس میرے ساتھ چلو، فرین بیگم نے آن کی بات کاٹ کر کہا تو آن نے کچھ سوچا اور پھر کنیز کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان کے گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ آدمی بھی گاڑی میں بیٹھ گیا جو انہیں بلانے آیا تھا۔ آن نے ملازم کو پہلے حویلی میں نہیں دیکھا تھا اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، لیکن فرین بیگم کا ساتھ ہونا اس کی پریشانی پر حاوی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک سنسان جگہ پر رکی۔ آن اس جگہ کو جانتی تھی، یہ ملکوں کی پرانی حویلی تھی جو آن کے دادا نے نئی حویلی بنانے کے بعد چھوڑ دی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں بڑی امی؟ آن نے پریشانی سے پوچھا تو فرین بیگم خاموشی سے گاڑی سے باہر آ گئیں۔ میرا ساتھ آؤ، انہیں حکم دے کر وہ آگے چلی گئیں تو کنیز نے پریشانی سے آن کو دیکھا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے باجی، مجھے نہیں جانا۔ آن نے کنیز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ وہ ہماری سانس ہیں کنیز، ہماری ماں جیسی، ان کی بات تو ماننی چاہیے نا، ہمیں فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آن نے کنیز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ کنیز کو اس حویلی سے خوف آ رہا تھا جو اجاڑ بیابان ہو چکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی دیواریں اور پھیلا گند اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ اس سب پر وہ آدمی نہ جانے کیوں ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں بڑی امی؟ آن نے ایک بار پھر سے فرین بیگم سے پوچھا جو وہاں کھڑی ایک دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ تاکہ ہر قصہ یہیں ختم کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ آن ان کی بات کا مطلب سمجھتی، ان کے ساتھ آیا آدمی نے آن کو اپنی گرفت میں لے لیا اور فرین بیگم نے ایک ریوالور اپنی چادر کے نیچے سے نکال کر کنیز پر تان دی۔ یہ دیکھ کر ان دونوں کی روح تک خوف سے کانپ گئی تھی۔ کیا وہ ماں اپنے ہی بیٹوں کی خوشیاں ان سے چھیننا چاہتی تھی؟